مرد رات کو چلا جاتا ہے تو وہ سیف ہوتا ہے, عورت کیوں نہیں ہوتی؟ مغرب کے بعد اس کو گھر میں بیٹھنا کیوں لازمی ہے؟ تو مطلب میں ایک ٹپیکل بات کر رہی ہوں, اور میں دہی علاقہ صرف ایک عورت ایک استعمال کی چیز رہ گئی ہے, جس کو استعمال کرتے ہوئے آج یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ اس کے کیا اپنا مقاصد ہیں؟ دیکھیں جی, آج 8 مارچ ہے, یہ عورتوں کے حقوق کا عالمی دن ہے. تو اس حوالے سے جو ہے اسلام آباد کے اندر آج عورت مارچ ہو رہا ہے, جس میں مختلف سیکٹرز کی عورتیں اور مختلف سیاسی پارٹیوں سے ایفیلیٹڈ خواتین یہاں جمع ہیں اور اپنے حقوق کی بات کر رہی ہیں. یہاں تو عورت مارچ ہو رہا ہے, تو یہاں پر مرد بھی اس کے اندر شامل ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, کچھ مردوں کا خیال یہ ہے کہ عورتیں واقعی جو ہے پاکستان میں دور استحصال کا شکار ہیں, اور ان کو بھی اسی طرح سمجھا جاتا ہے جس طرح باقی ملکیت کی چیزیں ہیں. لہذا عورت کا ایک اپنا وجود ہے, وہ اس کی اپنی ایک حیثیت ہے, اور ان کو بھی برابری کا, مرد کے برابر حق حاصل ہونا چاہیے, تمام حقوق ملنے چاہیے. اس لیے مرد بھی بہت سارے ایسے ہیں جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ لیگلی اور سوشلی معاشی طور پہ عورتیں برابر ہونی چاہیے, لہذا وہ ان کا مطلب اس تحریک کا ساتھ دے رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عورت آزاد نہیں ہے؟ بالکل, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عورت کے آزادی کے متعلق جو تصورات ہیں وہ غلط ہیں. گو کہ پاکستان کے قانون میں بہت ساری ایسے جو ہے لاز موجود ہیں جو عورتوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن سماجی سطح پہ عورتوں کے حقوق کو ابھی تسلیم نہیں کیا گیا ہے. ایک نفسیاتی طور پہ جو ہے نا, عورت کو ابھی بھی پاکستان میں کم تر سمجھا جاتا ہے. کیا مسائل ہیں آپ اس مارچ کے اندر شامل ہوئے ہیں؟ عورتوں کے کیا مسائل ہیں, آپ ذرا بیان کریں 2-4 مسائل. دیکھیں, عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کو ایز اے عورت تسلیم ہی نہیں کیا جاتا, اور جب آپ اس کو تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ اس کی سارے مسائل کے اندر کوئی رائے ہونی چاہیے, شمولیت ہونی چاہیے, تو پہلا مسئلہ تو اس کی آئیڈینٹی کا ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے کہ عورت کا بھی ایک وجود ہے اور اس کی اپنی ایک رائے ہے, اس کے سماجی سیاسی حقوق ہیں. جب آپ یہ بات تسلیم کریں گے تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو برابری کا حق دیں گے. آج یہ جو خواتین کا جو مارچ ہو رہا ہے, کیا آپ کے مطالبات ہیں؟ مطالبات تو آپ نے سن ہی لیے ہوں گے, لیکن جو عورت مارچ ہے وہ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے ورکنگ کلاس خواتین کے ساتھ, یعنی جو مزدور طبقہ خواتین ہیں ان کے ساتھ یکجہتی ہے. اور وہ خواتین جو کہ سیاسی طور پہ بھی جدوجہد کر رہی ہیں, مثلا جیسے بلوچ خواتین, یا وہ خواتین کہیں پہ بھی ہوں, مسنگ پیپل کا جو ایشو ہے اس پہ بھی جو ہے بلوچ خواتین کا کافی جو ہے وہ رہا ہے کنٹریبیوشن. تو بیسکلی عورت مارچ جو ہے وہ صرف کسی ایک عورت کے لیے مارچ نہیں ہوتا, وہ جتنے بھی عورتیں ہیں اور جتنے بھی مطالبات ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے عورت مارچ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عورت آزاد ہے یا ابھی تک آزاد نہیں ہے؟ میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ انسان جو ہے سب سے پہلے اپنے دماغ سے آزاد ہوتا ہے, اپنے آپ سے آزاد ہوتا ہے, پھر آزاد ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ کیا انسان اپنے آپ سے آزاد ہے؟ اگر ہے تو پھر تو یہ کویسچن آپ نے جو پوچھا ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے, مقصد نہیں ہے. لیکن جنرلی اگر دیکھا جائے تو بہت ساری جیسے وائلنس اگینسٹ ویمن ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے اس کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے بجائے کم ہونے کی. تو سیکشول ہراسمنٹ جو ہے ورک پلیس کے اندر جہاں پہ عورتیں کام کرتی ہیں وہاں پہ بھی وہ سب جو ایشوز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آزادی تبھی ہو سکتی ہے جب اس قسم کی زیادتیاں جو ہیں وہ کم ہوں, ورنہ آزادی سے میرا خیال یہاں پہ مطلب بالکل یہ نہیں کہ شخصی آزادی. اس پہ بہت لوگ جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں کہ عورتیں سڑکوں پہ نکل آتی ہیں اور بے حیائی کی بات ہوتی ہے, تھریٹ کیا جاتا ہے, تھریٹن کیا جاتا ہے. ابھی بھی کل بھی جو یہ سب ہوا, جو ٹویٹس چل رہے تھے اس میں یہی تھا کہ کس طریقے سے جو ہے مارچ کو نقصان پہنچایا جائے. تو اصل میں آزادی کا مطلب شخصی آزادی نہیں ہے, آزادی کا مطلب ہے آزادی ایز اے ہیومن بینگ, انسانیت کی ہم بات کریں, انسان کو آزاد ہونا چاہیے. حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے عورت جو ہے وہ معاشرے کے اندر عورت کو تحفظ مل سکے؟ سب سے پہلے تحفظ کے علاوہ بھی بات کرنی چاہیے. مثلا دیکھیں, عورتیں جو ہے اگر 50% آبادی عورتوں کے اوپر مشتمل ہے تو گورنمنٹ کا اپنا ایک کوٹا ہے 10%, گورنمنٹ کے اپنے اداروں میں ان کو جو ہے بھرتی کیا جائے. ایٹ لیسٹ 10% جو کوٹا ہے اس کو خواتین کا مخصوص کوٹا ان کے لیے ہے. ہر پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو تو میٹ کرنے کی کوشش کریں نا اپنی انسٹیٹیوشنز کے اندر. پھر اس کے علاوہ جو ہے سیکشل ہراسمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بڑا اچھا ایک لاء موجود ہے پاکستان کے اندر 2010 کا, جو اینٹی سیکشل ہراسمنٹ لاء ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت لازمی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کو ممکن بنانا. اس کے ساتھ یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ عورتیں اگر کمپلینٹ کرتی ہے تو ان کو ایک طرح سے کانفیڈینشیلٹی نہیں رہتی, تو اس کو جو ہے وہ لازمی بنانا کہ جو بھی کام ہو, جو بھی انکوائری ہو, اس کی جو کارروائی وہ باہر نہ نکلے تاکہ عورتوں کو پروٹیکشن فیل ہو, تو وہ تبھی رپورٹ کریں گی. اس کے علاوہ پروٹیکشن کے حوالے سے یہ بھی ہے
کہ جو اسپیسیز ہیں جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، جو پبلک اسپیسیز ہیں ان میں تحفظ فراہم کیا جائے. یعنی تحفظ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ مرد رات کو چلا جاتا ہے تو وہ سیف ہوتا ہے، عورت کیوں نہیں ہوتی؟ مغرب کے بعد اس کو گھر میں بیٹھنا کیوں لازمی ہے؟ تو مطلب میں ایک ٹپیکل بات کر رہی ہوں، اور میں دیہی علاقوں کی بھی بات کر رہی ہوں. یہاں پہ تو آپ کو نظر آتی ہیں عورتیں باہر، لیکن پھر بھی جو ہے مطلب تشدد ان کے خلاف اور جنسی تشدد بہت زیادہ ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ تحفظ نہیں فراہم کیا جاتا. جیسے موٹر وے ہے، اس پہ ہونا چاہیے. ہمیں آزادی ہونی چاہیے کہ ہم ایزیلی ٹریول کر سکیں ایک شہر سے دوسرے شہر. ضرورت پڑ جاتی ہے چاہے رات ہو دن ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں عورتوں کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ پروٹیکشن جو ہے عورتوں کی اس حوالے سے بھی ہونی چاہیے کہ ان کے جو پیارے ہیں ان کو اٹھایا نہ جائے. مسنگ پیپل کے اوپر میں مطلب جو ہے اس طرف اشارہ کر رہی ہوں. اور یہ کہ جو خواتین مسنگ پیپل کے لیے احتجاج کرتی ہیں ان کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے. ہمارا جو ہے تحفظ سے مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہاں پروٹیسٹ کریں ہیں نا تو ہمیں تو گورنمنٹ سے بھی تحفظ چاہیے کہ پولیس ہم پہ لاٹھیاں نہ برسائے. یا ہمیں تحفظ جو ہے بہت رجت پسند قسم کی جماعتوں سے بھی تحفظ چاہیے. جیسے کہ پچھلی دفعہ عورت مارچ میں تو ہمیں پتھراؤ کیا گیا. میری جو دوست ہیں ان کو چوٹ بھی لگی تھی اور خون بھی بہا تھا. تو یہ سب جو چیزیں یہ تحفظ ان سب پیراؤں میں ہونا چاہیے. جی آپ یہاں پر عورت مارچ کے اندر شرکت کی ہے آپ نے، کیا مسائل ہیں عورتوں کے آپ سمجھتے ہیں؟ سر سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر خواتین کے ساتھ نہیں صرف بچیوں کے ساتھ، بہت چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہے. نہ تو مذہب کا لحاظ رہا ہے اور نہ ہی اس بات کا لحاظ رہا ہے کہ بہت چھوٹی بچی جو بھی پیدا ہوئی ہے وہ کس وجہ سے پیدا کی گئی ہے. صرف مرد کی نظر میں صرف ایک عورت ایک استعمال کی چیز رہ گئی ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ ہم نے آگے جا کے کر دیا گیا ہے. ان کا نکاح کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے مذاہب تبدیل کر دیے گئے ہیں. نہ اس چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ وہ کرسچن ہیں، نہ اس بات کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ وہ مسلم ہیں، نہ ہندو ہیں. کوئی انسانیت والا جو ہے نا درد وہ انسان میں نہیں. آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر عورت آزاد نہیں ہے؟ سوری، پاکستان کے اندر عورت آزاد نہیں ہے؟ عورت آزاد نہیں ہے. اگر عورت آزاد ہوتی تو آج اتنی ساری خواتین باہر نہ نکلتی. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کروڑوں خواتین ہیں، باہر کیوں نہیں نکلی؟ ان کو آزادی نہیں ہے. باہر اس لیے نہیں نکلی کہ ان کو ان کے گھر والے اجازت نہیں دیتے، ان کے سسرال والے، ان کے والدین اجازت. کس طرح کی اجازت چاہیے عورت کو؟ عورت کو آزادی اس طرح کی چاہیے کہ وہ اجازت اس کو اس طرح کی چاہیے کہ وہ اپنے حیادار لباس کے اندر رہتے ہوئے اپنے کنٹری کے اندر اپنے لوگوں کے لیے فائٹ کرے. جب ایک عورت کما سکتی ہے، ایک عورت اپنے گھر کو چلا سکتی ہے، تو وہ عورت باہر نکل کے کام کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ فائٹ کرنے کا حق تو مرد کو نہیں دیا گیا. سر اگر مرد کو حق دیا گیا تو اتنی ساری خواتین باہر کام کیوں کرتی ہیں؟ مرد گھروں میں پڑے کیوں ہیں؟ مجھے اس چیز کا جواب دیں. کیا خدا نے مرد کو آرڈر نہیں دیا تھا کام کرنے کا؟ مرد کا حق ہے نا محنت کرنا. عورتیں کیوں کر رہی ہیں؟ مرد گھروں میں پڑے رہتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، تو پھر عورت نکلے گی کیونکہ اس نے بچے پالنے ہیں. کیا ایسے قوانین مرتب کرنے چاہیے جس سے عورت آزاد ہو سکے یا آزادی کے ساتھ اپنے جو کام ہے وہ سر انجام دے سکے؟ بار بار ایک لفظ استعمال کریں نا، عورت آزاد ہو. کس طرح کی آپ آزادی کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ لاسٹ ایئر بھی یہی ایشو بنا تھا کہ عورت کہہ رہی ہے آزادی آزادی. وہ آزادی کون سی ہے؟ وہ آپ ڈیفائن میں یہی کوسچن نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک لفظ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ عورت آزاد ہو. عورت کی آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. کہہ رہا ہوں کون سے ایسے قوانین مرتب کرنے چاہیے جس سے عورت آزادی کے ساتھ اپنے جو ہے وہ کام جو کر سکے؟ سر جب عورت باہر نکلے تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. جب عورت گزر رہی ہوتی ہے تو اس کو نظریں جو ہے نا کستی ہیں. مرد یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر بھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے خواتین کے ساتھ سب سے زیادہ یہی ایک اس وقت کرائسس ہیں کہ عورت آزاد نہیں ہے. میں یہاں پہ کھڑی ہوں، مردوں کے درمیان کھڑی ہوں، اور میں اپنے آپ کو سیف نہیں فیل کر رہی، میں محفوظ نہیں لگ رہی. کیوں؟ کیونکہ میرے جو گرد مرد ہیں، اور ان مردوں کے اندر کیا چل رہا ہے، ان کی سوچیں کس طرح کی ہیں، کوئی نہیں جانتا. عورت کو عورت سمجھا جائے. عورت ایک ماں بھی ہے، عورت ایک بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے. عورت اگر کہا جائے تو سارے رشتے اس سے ہیں. دنیا جب کائنات خلق ہوئی تو عورت کے نام سے ہوئی. خاندان بنتے ہیں عورت کے نام سے بنتے ہیں. عورت کے بغیر دنیا مکمل نہیں ہے، عورت کے بغیر خاندان مکمل نہیں ہے. کیا یہ یہاں پر ایک جو نعرہ لگایا جاتا ہے، پچھلی دفعہ بھی اسی کا ایشو بنا، اسی دفعہ بھی میرا جسم میری مرضی، کیا یہ نعرہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ٹوٹلی غلط ہے. یہ ٹوٹلی غلط ہے. یہ خدا کا قانون نہیں ہے. یہ قانون انسانیت کے لیے نہیں ہے. کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا جسم میری مرضی، ایسا نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ نعرہ غلط ہے، یہ منشور غلط ہے، یہ سلوگن غلط ہے. یہ سلوگن غلط ہے.
برابری کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ویجز کی برابری کی بات کرتے ہیں. اگر آپ بات کریں یہ اس طرح کی باتیں کیوں ہیں کہ اگر جو ریسیپشنسٹ کی جاب ہے وہ عورت کو ہی ملتی ہے، اور اگر ہم اسکولز کی بھی بات کریں تو عورت کو کم تنخواہ ملتی ہے، مرد کو زیادہ تنخواہ ملتی ہے. اور یہ برابری صرف یہاں تک نہیں ہے، ہم پدرشاہی نظام کے خلاف ہیں. یہ جو پیٹریارکی سسٹم ہے اور یہ پوری دنیا میں رائج ہے، ہم اس کے خلاف آج نکلے ہیں. خواتین کا عورت کا آزادی مارچ ہے، تو یہاں پر مرد نکلے ہوئے ہیں، آپ لڑکے ہیں تو یہاں پر عورت آزادی مارچ میں آئے ہوئے ہیں. نہیں، یہ صرف اب یہ جو ہے نا یہ جینڈر ڈسکرمنیشن ہے کہ یہاں فقط خواتین کا جو ہے مارچ ہے، یا جو ہے ہم کیوں نکلے ہیں؟ ہم ان کی آزادی کے لیے نکلے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں عورت کو آزادی حاصل نہیں ہے. کسی بھی حوالے سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ڈومیسٹک وائلنس دیکھ لیں، شادی کی جو ہے پسند کی شادی کا دیکھ لیں. اگر کوئی پسند کی شادی کرتا ہے تو میرڈ کپلز کو بھی آنر کلنگ کے نام پہ مار دیا جاتا ہے. تو ہم اس کے خلاف نکلے ہیں اور ہم برابری کی ہی بات کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو ایک نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی یہ بالکل صحیح نعرہ ہے. میرا جسم میری مرضی، عورت کا جسم عورت کی مرضی، تو کس کی مرضی ہوگی؟ اگر یہ بات کی جاتی ہے ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، میں اس کا پرسنلی قائل نہیں ہوں، پر اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کی جائے تو آپ دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. چلیں ٹھیک ہے کہ خدا کی مرضی نا، خدا کی مرضی کہا گیا ہے، مرد کی مرضی تو نہیں کہا گیا. مرد کی جو گھر میں جو معاملات ہوتے ہیں ہر معاملے میں مرد کی ہی مرضی چلتی ہے، اور عورت کی جو زبردستی شادی ہوتی ہے. ابھی ہمارے ریسنٹلی جو MNA ہیں ایک، انہوں نے 14 سال کی عمر کی لڑکی کے ساتھ، نابالغ لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے. تو ہم اس کے خلاف ہیں کہ عورت کا جسم عورت کی مرضی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عورت آزاد ہے یا نہیں آزاد؟ اگر عورت آزاد ہوتی تو آج ہمیں سڑکوں پہ نکلنا نہ پڑتا. پچھلے سال ہم نکلے تھے، ہمیں پتھر مارے گئے تھے، میں اس میں بھی شامل تھا. تو عورت یہ آزاد ہے کہ اگر عورت مارچ کر رہی ہے تو آپ اس کو پتھر ماریں. تو یہاں پہ تو صرف عورت کا نام، اور جہاں پہ عورت کا نام آ جائے اس کے ساتھ آزادی لفظ جڑ جائے تو وہاں پہ مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے پوری سوسائٹی کے لیے. اور پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں، ان امپلائمنٹ ہے اور پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں. پر اگر عورت کی آزادی کی ہم بات کرتے ہیں تو سارا جو ہے کھلبلی مچ جاتی ہے، ایوانوں تک یہ بات جاتی ہے. وہاں پہ بھی MNAs اور بہت سارے لوگ، ایوان میں تو عورت کو جو ہے اس کے برابری کی سطح پر جو سیٹیں بھی دی گئی ہیں، آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ عورت کو حق نہیں مل رہا. نہیں، یہ بالکل سراسر غلط بات ہے کہ جو ہے سیاسی آزادی عورت کو، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں آج تک ملی ہے. بینظیر بھٹو اگر PM بنی تھیں تو ان کے خلاف جو ہے کس طرح کی کیمپین کی گئی تھی، آپ وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں. آج تو چلیں وہ PDM میں ہیں، پر وہ کیمپین میں بھی خاص طور پہ ان کے کیریکٹر کو جو ہے کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی تھی. تو یہ کیریکٹر جو ان کے اوپر بات کی جاتی ہے تو یہ مرد کے اوپر کیوں نہیں ہوتی؟ مرد پہ بھی ہو کیریکٹر کی بات، عمران خان کے کیریکٹر کی بات ہو، وہ نہیں ہوگی. پر اگر عورت اگر سیاست میں آتی ہے تو سب سے پہلا سوال جو ہے اس میں کیریکٹر کا ہی کیا جاتا ہے. یہاں پر آپ شریک ہیں عورت مارچ کے اندر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عورت آزاد ہے یا ابھی تک غلام ہے؟ ریلیٹیو کویسچن ہے. عورت ایبسولوٹ آزاد نہیں ہے. پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور یہاں پہ قبائلی نظام بھی اس وقت چل رہا ہے، یہاں پہ جاگیرداری نظام بھی چل رہا ہے، یہاں پہ سرمایہ داری نظام بھی چل رہا ہے. سو مکس آف آل ہے. تو کچھ شہروں میں سچویشن کچھ بہتر ہے، لیکن گاؤں دیہاتوں میں تو آج بھی برے حالات ہیں. اور یہ مارچ جو ہے وہ سمبلائز کرتا ہے اس چیز کو کہ عورت کو اسی طرح کے حقوق ہونے چاہیے جیسے مرد کو ہیں. جس طرح سے ہم لوگ اپنی تعلیم حاصل کرنے میں آزاد ہیں، ہم لوگ اپنی جاب کرنے کے حوالے سے آزاد ہیں، اپنا پروفیشن چوز کرنے کے حوالے سے آزاد ہیں، اسی طرح سے ہر شعبہ زندگی میں خواتین کو آگے آنا چاہیے. یہاں پر ایک بینر کے اوپر نعرہ لکھا ہے اپنی ماں کا، اپنی دادی کا بدلہ لیں گے. وہ کیا بدلہ ہے؟ وہ میرا خیال ہے پدر شاہی نظام کے حوالے سے ہوگا. میں نے بینر دیکھا نہیں، لیکن وہ پدر شاہی نظام کے حوالے سے ہوگا. کہ پدر شاہی نظام میں آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی عورت کا آدھی گواہی، عورت اس وقت میں ظاہر ہے کہ جو ہے وہ سوائے اگر کھیت میں بھی کام کرتی ہے تو اس کو آدھی مزدوری ملتی ہے. کھیت مزدور جو عورتیں ہیں ان کو آدھی مزدوری ملتی ہے مردوں کے نسبت. تو عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ جو کوئی پچھلے دور میں جو مظالم ہوئے ہیں اس کو سمبلائز کیا ہوا ہے.